کیا دین کے اندر کسی کی رائے، کسی کی نیت، کسی کا خلوص کیا دلیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیا دین اسلام مکمل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے دین اسلام کے بارے میں کہ دین اسلام مکمل ہے یا ابھی اس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہے، یا اس کے اندر کچھ اضافہ ہونے کی گنجائش ہے، یا اس کی بعض چیزوں کو کم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا اور میرا مسلمانوں کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ دین مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ مکمل ہے۔ ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا ہو، ایک گلاس پانی کا پورا لبالب بھرا ہوا ہو، اس کے اندر ایک قطرہ بھی اگر مزید ڈالا جائے گا وہ پانی چھلک جائے گا۔ دین اگر کامل اور مکمل ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کو آگے بیان کرے، اور اس کا سارا بیان جب مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ احکامات کی آیت میں یہ آیت سب سے آخر میں اتری۔ اس آیت کے اترنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا گواہ بنایا اور کہا کہ مجھے یہ بات بتلاؤ، پانی کا گلاس دے، مجھے یہ بات بتلاؤ کہ کیا میں نے دین کو مکمل پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کیا پہنچا دیا؟ ایک دفعہ کی گواہی کافی تھی، لیکن یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 3 مرتبہ پوچھا تھا کہ کیا میں نے دین کو مکمل پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ اگر دین مکمل پہنچا دیا ہے، اگر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پہنچا دیا ہے، تو آج کا کوئی مولوی اٹھے اور یہ بات کہے کہ دین تو مکمل ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت کل کی گنجائش موجود تھی، تیجے کی گنجائش موجود تھی، چلیسویں کی گنجائش موجود تھی، تو آپ یہ بات بتلائیے کیا اس کو دین کا حصہ اس کی خلوص نیت کی وجہ سے مان لیا جائے گا؟ نیت نیک ہے، نیت میں اخلاص موجود ہو تو دین کے اندر کوئی اضافہ یا تبدیلی یا تغیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اگر آج ہمیں صرف یہ بات سمجھ آ جائے تو آج ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے سامنے جو باتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کا رد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ میں پیر کا روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ ایک بندہ اٹھے وہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، وہ تو پیر کا روزہ رکھتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ نہیں ہونا چاہیے، عید ہونی چاہیے، کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی کہ جس دن کو رسول اللہ روزہ قرار دے، دنیا کا جتنا مرضی بڑا مفتی پیدا ہو جائے وہ اس کو لاکھ عید قرار دے، وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ دن روزے کا دن ہوگا۔ بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے خلوص نیت سے، اور یہ چند واقعات آپ نے یاد کر لینے ہیں، بڑے آسان الفاظ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عمر نے بڑی خلوص نیت سے اور اخلاص سے ایک اجتہاد کیا۔ آپ کے سامنے یہ حدیث آئی کہ ہاتھ کا کٹ جانا، ہاتھ اگر کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہیں۔ حضرت عمر نے غور و فکر کیا ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر، کہا انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، میں عمر آرڈیننس جاری کرتا ہوں کسی کا ہاتھ تو نہ کٹا، لڑائی ہو گئی، انگوٹھا کٹ گیا تو اس کے 15 اونٹ دیت ہونے چاہیے۔ دیت کا مطلب پتہ نا کہ اگر وہ کٹ جائے اس کے بدلے میں اتنے اونٹ دیے جائیں یا اتنے پیسے دیے جائیں تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر یہ انگوٹھا کٹ جائے جو قوت و طاقت میں زیادہ ہے تو 15 اونٹ کی دیت۔ یہ جو 7 والی 2 متصل انگلی ہیں یہ قوت و طاقت میں برابر ہیں،
قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہیں، ان کی دیت 10 اونٹ، اور جو ان کے بعد انگلی آتی ہے جو قوت و طاقت میں قدرے کمزور ہوتی ہے اس کی دیت 9 اونٹ، اور جو سب سے کمزور انگلی ہے جس کے اندر طاقت سب سے کم ہوتی ہے اس کی دیت 6 اونٹ۔ گنیے 15 10 10 9 اور 6 کتنے اونٹ بنائے؟ 50۔ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو کتنے اونٹ ہونے چاہیے؟ 50۔ اب بتائیے اگر کائنات میں اخلاص اور نیت دلیل ہوتی، رائے اور فقہ دلیل ہوتی، تو کائنات میں یہ منصب حضرت عمر کو دیا جاتا کہ جن کے بارے میں حدیث ہے کہ ہر امت میں ایک محدث بھی ہوتا ہے اور محدث بھی ہوتے ہیں۔ یہ محدث نہیں ہے، یہ محدث ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اور عمر میری امت کا محدث ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں۔ عمر کچھ اتنی قمیض کے ساتھ آئے، کچھ کی لمبی تھی، تیری قمیض زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی، اور پھر تعبیر کون نکال رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیوں کے خواب تو حجت نہیں ہے، لیکن رسول کا خواب تو حجت ہے نا۔ یہ عمر یہ تیرے دین کے علم کی دلیل ہے، یہ تیرے دین کی دلیل ہے۔ وہ عمر فقہ کے ساتھ اجتہاد کر رہے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اجتہاد کر رہے ہیں، آرڈیننس جاری کر دیا۔ اگر ایک واقعہ بھی سمجھ آ جائے تو آپ کو دین کے اندر کمی بیشی کرنے کے جو اختیارات اپنے ہر چوک کے اندر ہر مفتی کو، ہر مولوی کو، ہر پیر کو، ہر فقیر کو، ہر فقیہ کو دیے ہوئے ہیں، سارے باطل فلسفے گر جائیں۔ کیا آرڈیننس جاری ہو گیا، قاضیوں کے پاس جا رہا ہے۔ عوف بن مالک کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ مصر میں، اور وہاں بھی قاضی کے پاس آرڈیننس آیا کہ اس طرح انگلیوں کی دیت تقسیم کرنی ہے۔ عوف بن مالک نے قاضی کو کہا، چیف جسٹس کو، ذرا اگر اس دوران کوئی کیس آ جائے تو تو نے اس کو مؤخر کرنا ہے، میں ذرا عمر کے اس آرڈیننس کی، جیسے ابھی آپ کے سامنے مولانا بیان کر رہے تھے، میں عمر سے ان کے جاری کردہ اس آرڈیننس کی دلیل پوچھنے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، مصر سے چلے ہیں، سر پٹ دوڑا گڑایا ہے، سر پٹ۔ یہ 300 کلومیٹر کی بات نہیں، یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر نے بھی سوچا ہوگا، آتے ساتھ میرا دروازہ کھٹکا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے عمر کون ہے، باہر آئے۔ کہا عمر آپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، مفہوماً میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاریخ میں یہ بات مذکور نہیں ہے، کہ سیدھا آئے اور عمر سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے سوچا ہوگا نہ سلام نہ دعا نہ حال نہ احوال، سیدھا آ کے میرے سے دلیل پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو کہا کہ آپ اتنی دور سے میرے سے صرف اس آرڈیننس کی دلیل پوچھنے آئے ہیں؟ جی ہاں، میں اتنی دور سے صرف آپ سے اس آرڈیننس کی دلیل پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے۔ میں نے اجتہاد کیا، میں نے غور و فکر کیا، میں نے اخلاص نیت اور خلوص نیت سے یہ 50 اونٹ ان 5 انگلیوں پہ تقسیم کر دیے۔ آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں میرے پہ اعتراض اٹھانے کے لیے، کیا آپ کے پاس بھی میرے خلاف کوئی دلیل موجود ہے کہ نہیں؟ بات دلائل کی ہے، یہ نہیں کہا عوف تو میرے بعد مسلمان ہوا، عوف تیرا درجہ میرے سے بڑا کم ہے، تو رسول اللہ کا اتنا قریبی نہیں ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اور میرے پاس رسول اللہ کی سند موجود ہے کہ خلفائے راشدین کی پیروی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کیا تیرے پاس بھی کوئی دلیل موجود ہے؟ کہا ہاں، یہی مدینہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان الاصابع فی دیت سوا، الا ان الاصابع فی دیت سوا، قوت و طاقت میں اگرچہ انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں یہ 5 انگلیاں برابر ہیں۔ حضرت عمر ضد پہ اڑ گئے۔ حضرت عمر نے یہ کہا میں نے بڑی نیت سے، میں نے بڑے غور و فکر سے، بڑی فقاہت سے اجتہاد کیا، نہیں، آپ کا جو طرز عمل ہے وہ آپ کا اور میرا منہج ہے۔ آج صحیح بخاری کی جو تقریب ہے، آپ کو یہاں سے یہ بات لے کے جانی چاہیے کہ ہمارا منہج کیا ہے، جو حضرت عمر کا قول ہے وہی ہمارا منہج ہے۔ حضرت عمر نے کہا کاتب کو بلایا جائے۔ عوف بن مالک بھی سوچتے ہوں گے کہ کاتب کو بلا کے کیا کہنا ہے۔ کاتب کو کہا
जो फतवा, जो ऑर्डिनेंस मैंने जारी किया था, हजरत उमर ने कातिब को कहा पूरे का पूरा ऑर्डिनेंस पूरा लिखो। उसने पूरा ऑर्डिनेंस लिख दिया। औफ बिन मालिक सोचते होंगे कि अभी मेरे से दलील मांगी, अभी दोबारा अपना ऑर्डिनेंस लिखवाया। नहीं, हजरत उमर ने कहा ऊपर मेरा ऑर्डिनेंस पूरे का पूरा लिखो और नीचे रसूलुल्लाह की हदीस लिखो औफ बिन मालिक की सनद से, कि औफ बिन मालिक की सनद से हमारे पास ये हदीस पहुंची है कि कुव्वत और ताकत में अगरचे उंगलियां बराबर नहीं है लेकिन दियत में बराबर हैं। और नीचे एक जुमला लिख दो, ऊपर उमर का ऑर्डिनेंस है, नीचे रसूलुल्लाह की हदीस है। अब उमर का फैसला ये है कि उमर के ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया जाए और रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज कर दिया जाए। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मनहज है। और हजरत उमर ही के हवाले से दो और वाकयात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हजरत उमर ने खलूस नीयत से, इखलास नीयत से देखा कि गरीब जो नौजवान हैं वो शादियां नहीं कर पा रहे। बताइए इज्जत की हिफाजत, ये कितनी उम्दा नीयत है, नौजवानों की इज्जत की हिफाजत हो। हजरत उमर ने कहा महर ज्यादा हो गए, औरतों के महर बड़े बढ़ गए हैं, नौजवान अब महर नहीं दे पाते, उनका बुराई में मुब्तला होने का अंदेशा है। खुतबा दिया, नीयत की बातें आज आप सुनते हैं, नीयत नेक है जी, अन्नानू की मसला है, नेक नीयती से सब कुछ हो रहा है, इखलास नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियात। और मेरे भाइयों दीन के अंदर अपनी तरफ से खलूस नीयत से ये बात ऐड करना कि ये बात दीन में ऐड कर लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुआद अल्लाह ये इल्ज़ाम है, मुआद अल्लाह सुनिए कि रसूलुल्लाह को तो इस सवाब का, रसूलुल्लाह को तो इस सवाब के काम का इल्म नहीं था, तेरे और मेरे मौलवी को इल्म हो गया, रसूलुल्लाह मुआद अल्लाह इस सवाब के काम से महरूम रह गए। ला तुगालू फी मुहूर निसा, खुतबा दिया कि औरतों के महर को इतना महंगा मत करो, शादियां मुश्किल हो चुकी हैं। एक औरत, और यहां से ये बात भी पता चलती है कि हजरत उमर के दौर के अंदर भी औरतें मस्जिदों में आती थी, औरतों को मस्जिदों में आना चाहिए। हमने अजीब अकीदा बनाया हुआ है, औरत बाजार तो चली जाए मस्जिद में ना आए, मस्जिद में आएगी तो फितने का खतरा है, बाजार में घूमती रहे कोई फितना नहीं है। औरत मस्जिद के अंदर खड़ी हुई और हजरत उमर को कहा महलन महलन या अमीर अल मोमिनीन, महलन। आप क्या कह रहे हैं? किसको कह रही है अमीरुल मोमिनीन? एक औरत कह रही है। आप ये क्या बात कर रहे हैं? कुरान पाक में तो आयत है, कुरान पाक में तो आयत है कि अगर तुम किसी को एक ढेर, एक पूरे का पूरा खजाना भी महर में दे दो तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वातई तुम इहदा हुन्ना किंतारा, अल्लाह ताला तो कह रहा है अगर किसी को पूरे का पूरा खजाने का ढेर भी दिया हुआ महर में, आप कह रहे हैं कि महर को महदूद कर दिया जाए, अल्लाह कह रहा है कि ढेरों ढेर भी महर दिया जा सकता है। तो हजरत उमर ने यह कहा मेरी नीयत बड़ी नेक है। हजरत उमर ने उसी वक्त सर को झुकाया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि यहाँ की औरतें भी आज उमर से इल्म में आगे निकल गई। एक दलील थी, इल्म में आगे नहीं थी निकली, लेकिन हजरत उमर ने उसकी एक हौसला अफजाई की कि तूने मुझे बर वक्त टोक दिया। और हजरत
عمر ہی کا تیسرا واقعہ بھی یاد کر لیجئے. یہ واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو. حضرت عمر خانہ کعبہ گئے. خانہ کعبہ کو کچھ ویران پایا, اس کے اندر رونق نہ تھی. تو حضرت عمر نے کہا یہ جو رونق کی کمی ہے نا, اس کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگ حج میں آتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں. حج تمتع ایک ایسا حج ہوتا ہے کہ جس کے اندر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے, بعد میں حج کر لیا جاتا ہے. جیسے ہم پاکستانی جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, اس کے بعد حج کرتے ہیں. حضرت عمر نے خانہ کعبہ کو ویران دیکھا. بتائیے اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے کہ خانہ کعبہ آباد ہو جائے؟ اس سے عمدہ کیا نیت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا کہ آج کے بعد حج تمتع کے اوپر میں عمر پابندی لگاتا ہوں, میرا آرڈیننس ہے. ابھی حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا, ہرکاروں نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے آرڈیننس کی جو سب سے پہلی مخالفت کرنے والا وہ آپ کا بیٹا ہے. میرا بیٹا میرے آرڈیننس کی مخالفت؟ حضرت عمر کا یہ کلیہ قاعدہ تھا, اگر میرے خاندان کا کوئی فرد آرڈیننس کی یا اسلامی نظام کی خلاف ورزی کرے گا, میں اس کو دگنی سزا دوں گا, اس کو پکڑ کے لاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہمیشہ اپنے باپ کے سامنے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ, بچھی ہوئی پلکوں کے ساتھ کندھوں کو جھکا کے آتے تھے, آج سر کو بھی اٹھایا ہوا, سینہ بھی تانا ہوا, آنکھیں بھی آنکھوں میں ڈلی ہوئی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھا اور کہا تیرے باپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور سب سے پہلی مخالفت تو کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا وہ میرا اور آپ کا منہج ہے, اور حضرت عمر کا جو رسپونس ہے اس جواب کے اوپر وہ بھی میرا اور آپ کا منہج ہے. خلوص نیت سے آرڈیننس تھا کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا اے میرے بابا, حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے, مجھے آپ بتا دیجئے میں مدینے والے کی سنت کو اختیار کروں کہ آپ کے آرڈیننس کو اختیار کروں؟ حضرت عمر کی آنکھیں جھک گئیں اور کہا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ایسا بیٹا دیا کہ عمر یہاں سے وہاں بھی ہونے لگے تو عمر کو پکڑ کے سیدھا کر دے. اور یہی حضرت عمر ہیں کہ جنہوں نے پھر اس اخلاص نیت کی بنیاد کے اوپر دین کے اندر رتی برابر بھی نہ کسی کو کمی کرنے دی نہ کسی کو اضافہ کرنے دیا, چاہے وہ صحابی رسول کیوں نہ ہو. یعلا بن امیہ صحابی رسول ہیں, حضرت عمر کے ساتھ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. ایک خانہ کعبہ کا کونا ہے حجر اسود کا, اور اس کے مد مقابل ایک کونا رکن یمانی کا. اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے. جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالی ان کو بھی یہ موقع فراہم کرے. آپ جائیں گے, آپ مشاہدہ کرنا, ایک کونے پہ حجر اسود ہے, دوسری طرف رکن یمانی ہے. یہ دلائل آپ نے یاد رکھنے ہیں جو کہتے ہیں نیک نیتی کی بنیاد پہ ہو گیا. اے وابیاں نو بڑا مسئلہ جی, ویسی نیک نیتی نل کر رہے. یعلا بن امیہ صحابی رسول ہے, آپ سے زیادہ کسی کی نیت نیک ہو سکتی ہے؟ یہ رکن یمانی کو جا کے لپٹ جاتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں, بوسے دیتے ہیں. مجھے بتائیے خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اوپر بوسا رسول اللہ کی سنت ہے حجر اسود کو. دلیل دینے والے یہ دلیل دے سکتے ہیں ایک کونے کے اوپر بوسا جائز تھا, میں نے دوسرے کے اوپر بوسا دے دیا تو حرج کیا ہے؟ جی حرج کیا ہے, حرج کیا ہے؟ آج کل حرج کیا کا فلسفہ نکلا ہوا ہے. یعلا بن امیہ نے اس کو بوسا دیا, اور آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ حجر اسود کے بعد جو دروازہ خانہ کعبہ کا اس کے نیچے ایک حصہ ملتظم, اس کے ساتھ سینہ لگانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. گویا یعلا بن امیہ جو سینہ لگا رہے ہیں, جو بوسا دے رہے ہیں, وہ خانہ کعبہ کے باقی حصوں پہ ایک ملتظم کے اوپر اور ایک حجر اسود کے اوپر رسول اللہ سے بھی ثابت ہے. حضرت عمر یعلا بن امیہ کو یہ کرتا دیکھتے ہیں, اور بعض روایات میں ہے کہ یعلا بن امیہ نے حضرت عمر کا بھی ہاتھ پکڑ لیا کہ تو بھی یہ کر. حضرت عمر نے کہا اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے یعلا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ مراد یہ ہے کہ تو تابعی نہیں ہے, تو تو صحابی ہے. تو نے رسول اللہ کے طواف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا تھا. کیا رسول اللہ نے رکن یمانی کے اوپر یہ کیا تھا جو تو کر رہے؟ کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ ہی کو تو چوم رہے تھے, خانہ کعبہ ہی کو تو سینے سے لگا رہے تھے, اور میں اور آپ مزاروں کو چومتے رہے, درختوں کو چومتے رہے, حجر کو چومتے رہے, شجر کو سجدے کرتے رہے.
ہمارے ایمان کے اوپر حرج کیا ہے، اور یہ کس کو چوم رہا ہے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کو۔ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے یہاں پہ یہ کام کیا تھا؟ نہیں، یا اللہ بعد آ جا، اگر آج کے بعد میں نے تجھے دیکھا یہ کام کرتے ہوئے میں تجھے درے لگاؤں گا۔ بتائیے حرج کیا تھا؟ حرج کیا تھا؟ اگر وہ چوم ہی لیتے، تمہارے نزدیک تو مزاروں کو چومنے میں بھی حرج کوئی نہیں، قبروں کو چومنے میں بھی حرج کوئی نہیں، پتھروں کو چومنے میں بھی حرج کوئی نہیں، اور حضرت عمر آپ کا اور میرا عقیدہ سیدھا کرنے کے لیے حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تو فقط ایک پتھر ہے، تو فقط ایک پتھر ہے۔ اور ایمانداری سے بتائیے اس پتھر کو چومنے کا تو ثواب بھی موجود تھا کہ نہیں؟ حجر اسود کو چومنا تو ثواب ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن گواہی دے گا چومنے والے کی کہ نہیں؟ لیکن آپ کا اور میرا عقیدہ سیدھا کر رہے ہیں، تو میرے نفع کا مالک نہیں ہے، تو میرے نقصان کا مالک نہیں ہے، تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ پیارے نبی نے یہاں پہ اپنے لبوں کو لگایا تھا۔ حجر اسود بھی جس کو چومنا باعث ثواب ہے، یعنی قیامت کا نفع تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ پتھر بھی دنیا کے اندر تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ہم جو مرضی، اللہ معاف کرے، بات آئی ہے، کئی باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن کہنی پڑتی ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ نہیں دیکھا؟ کیک بنایا ہوا، اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، اور ظالم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی، اوپر مدینہ طیبہ کے گنبد کا نقشہ بنایا ہوا، اور اس چھری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذبح کر دیا کہ رسول اللہ کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ پتہ کیا کہا تھا؟ سہل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاملہ آسان ہو گیا، سہیل آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا کیا تھا؟ یہاں محمد بن عبداللہ لکھے۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو کہا یار اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو، جو یہ کہتے ہیں ان کی بات مان لو۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ کسی کاغذ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہو اور علی اس کو مٹا دے، آپ چھری سے کاٹ دے، پھر بھی گستاخ ہم میں۔ دکھ اور افسوس یہ ہے کہ آپ نام محمد کو چھری سے کاٹیں اور گستاخی کے فتوے ہم پہ لگیں۔ آپ ان کو سمجھائیے، اور اللہ کا شکر ہے علم عام ہو رہا ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے بھی جو جید علماء ہیں وہ ان خرافات کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ علم عام ہونے کی وجہ سے، علم عام ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات، آپ نے سوشل میڈیا پہ ایمانداری سے بتائیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک، اس کا نقش بنایا جاتا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کے اندر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ اس نالین کے اندر گستاخ پھر بھی ہم ہیں۔ رسول اللہ ہی کا نالین کیوں نہ ہو، یہ تو اس کا نقش ہے، وہ ہمارے سر پہ، ہماری آنکھوں پہ، لیکن کیا ان کے اپنے نالین کے اوپر بھی رسول اللہ کا نام لکھنا جائز ہے؟ آپ اپنے باپ کے جوتی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی موازنہ نہیں ہے، اپنے باپ کا جوتا لیں، اس کے اوپر اپنے باپ کا نام لکھیں اور اپنے باپ کو دکھائیں، آپ کا باپ آپ کو جوتے مار کے گھر سے نکال دے گا۔ آپ اس رسول اللہ کے نام کو ان کے نالین کے اوپر لکھتے ہیں اللہ کے لیے۔ آپ کو دعوت فکر ہے شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، ہمارا درد دل بھی سن لیجئے۔ گستاخیاں تو یہ ہیں، گستاخیاں تو یہ ہیں۔ اور پھر کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا باپ ایئرپورٹ پہ آئے، مثالاً سمجھا رہا ہوں، ایئرپورٹ پہ آئے اور وہ جوتیاں اٹھا کے اس کا استقبال کر رہا ہو؟ کوئی ہے؟ عقل کے اوپر کیسے پردے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ نالین کے ساتھ ہم استقبال کر رہے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، اللہ کے لیے ڈر جاؤ۔ اور یہ فتنہ یہاں تک نہیں رہا، گزشتہ برس ملتان میں آپ نے سٹیج کے اوپر ایک بے پردہ لڑکی کو حور بنتے ہوئے دیکھا،
रसूल अल्लाह के नाम के ऊपर। वो नबी जो आलात मूसीकी को तोड़ने के लिए आया, जो आलात मूसीकी को तोड़ने के लिए आया, उसके नाम के ऊपर भंगड़ा हो रहा है, गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहा है। और दलाइल क्या है जी? किसी ने एक गद्दी नशीन से पूछ लिया, उसने कहा मेरे पास दलील है ढोल बजाने की भी। वो रसूल जो बांसुरी की आवाज सुन के कानों में उंगलियां दे दे, वो रसूल जो ऊंट के गले में लटकी हुई घंटी जो सिर्फ जानवरों को दूर रखने के लिए होती है, आगाह करने के लिए डाकुओं को, जो इसलिए रखी जाती है कि कोई जानवर हमला ना कर दे, काफिले के लोग अलर्ट रहे, चोर और डाकू दूर हो जाएं कि काफिला आ रहा है, उस घंटी को शैतान की आवाज कहे जो रसूल। उसके उम्मती कह रहे हैं कि ढोल बजाने की मेरे पास दलील है। क्या दलील है? सुनो जी दलील। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी गद्दी नशीन है। वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखी है और मैंने ख्वाब में देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढोल बजा रहे हैं। माअल्लाह, ये दलील है। और ये दिन ब दिन ये बात बढ़ती चली जा रही है। इस साल आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि हाफिजाबाद के अंदर ऊंट की कुर्बानी हुई है। ऊंट की कुर्बानी, ऊंट की ज़बा की बात नहीं हो रहा, ऊंट की कुर्बानी। और बाद इलाकों में बकरों की कुर्बानी हुई है। फैसलाबाद के अंदर, हाफिजाबाद के अंदर ऊंट और बकरों की कुर्बानी हुई है। आप जब इनसे पूछेंगे ना ये क्या, यार नीयत नेक है, इखलास है, खलूस है, हरज क्या है। और मेरे भाइयों हरज की दलील भी सुन लो। अबू बुर्दा सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल उठते हैं। और किस दिन उठते हैं? ईद मिलादुन नबी के दिन नहीं, ईद उल अजहा के दिन। किस दिन उठते हैं? ईद उल अजहा के दिन, जिस दिन कुर्बानी करना हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। ईद उल अजहा के दिन उठते हैं, अपनी बस्ती वालों पे नजर डालते हैं, कहते हैं बहुत गरीब लोग बैठे हैं, बहुत गरीब गुरबा की बस्ती है, तो सबसे पहले अबू बुर्दा की जो बकरी है उसको ज़िबा होना चाहिए। वजह नीयत ये है कि अबू बुर्दा की बकरी कुर्बान होगी तो लोगों के हलक में जाएगी। इससे उम्दा कोई नीयत हो सकती है? इससे बड़ी कोई नीयत हो सकती है? नहीं। इखलास नीयत से कुर्बानी करते हैं, बकरी को ज़बा करते हैं, गरीबों को गोश्त बेचते हैं और खुशी खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने कुर्बानी की और मेरी कुर्बानी का गोश्त गरीब गुरबा ने सबसे पहले खाया। क्या तूने जो हमारे साथ ईद की नमाज पढ़ी है कुर्बानी उससे पहले की है? और मेरे भाइयों अगर ये बात समझ आ जाए, ईद की नमाज 5 या 10 मिनट में पढ़ ली जाती है। अबू बुर्दा ने 5 या 10 मिनट पहले कुर्बानी की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बुर्दा को कहते हैं, अबू बुर्दा तेरी ये बकरी सदके की बकरी तो हो सकती है लेकिन कुर्बानी की बकरी नहीं हो सकती। अगर तू कुर्बानी की फजीलत पाना चाहता है तो जा एक नया जानवर खरीद और अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दे। बताइए वो फलसफे हैं। हरज क्या है? नीयत नेक है, नीयत नेक है। आप हैरान रह जाएंगे। हजरत खल्लाद की जो हदीस है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आके नमाज पढ़ते हैं और 2 रकत के बाद रसूलुल्लाह को सलाम कहते हैं। लंबी चौड़ी बात है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, मुख्तसर करता हूँ। रसूलुल्लाह कहते हैं इरजि फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर 2 रकत अदा करते हैं, फिर नमाज को अदा करते हैं, फिर आते हैं सलाम करते हैं। रसूलुल्लाह सलाम का तो जवाब देते हैं लेकिन कहते हैं इरजि फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। 3 मरतबा ऐसे होता है। अब आप जैसा या मेरे जैसा कोई वहां पे ज़हीनो फतीन बैठा होता तो कहता नीयत नेक है, नमाज पढ़ है। और आजकल मुआशरे में ये है यार नमाज पढ़न दियो, भावें जिंज दी मर्जी पढ़दा पढ़न दियो, नमाज ते पढ़े है और नमाज ते पढ़े पढ़न दियो। इसी बात को अगर आप गौर करें, अगर कोई हाजी, अगर कोई मुफ्ती या मौलवी ईद उल अजहा के दिन आपके सामने सींग टूटा हुआ बकरा लेके आए, कान कटा हुआ बकरा लेके आए, लंगड़ा बकरा ले आए, तो क्या आप उसको कहेंगे कि यार कुर्बानी तो करने दो, चाहे लंगड़ा है, चलो कुर्बानी तो कर रहा, हो जाएगी?
क्या लंगड़े की कुर्बानी होगी? क्या ऐबदार जानवर की कुर्बानी होगी? यही सारे दीन का मसला है। अगर ऐबदार कुर्बानी जायज नहीं है तो ऐबदार नमाज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सहाबी रसूल को वापस भेज रहे, पलट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी, पलट जा। फिर वो आया और आके अल्लाह के रसूल को कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आती है ऐसे, मुझे आती है ऐसे, मुझे सिखला दीजिए मेरी नमाज में क्या कमी है जिसकी वजह से मेरी नमाज कबूल ही नहीं हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक सुन्नत एतदाल की बताते हैं कि जब तू रुकू किया कर तो कमर को सीधा होने दिया कर, हड्डियों को सीधा होने दिया कर, जब खड़ा हुआ कर सीधा होने दिया कर, सजदा कर सीधे होने दिया कर। ये क्या करता है? रुकू करता है साथ ही खड़ा, साथ ही सजदे में साथ ही सर उठा लिया। एतदाल किया कर, हड्डियों को सीधा होने दिया कर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतदाल की सुन्नत छोड़ने के ऊपर सहाबी को कह रहे हैं कि तेरी नमाज नहीं हो रही। आज हम 40-40 साल से 60 साल से ऐबदार नमाजें पढ़ते हो, हमारी नमाज हो जाती है, यार चलो पढ़ तो रहे, हो जाएगी। ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है। मैं आपके सामने एक सहाबी रसूल का फतवा रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हुदैफा बिन यमान, उनके सामने बयान इसी तरह एक शख्स ने नमाज पढ़ी। हजरत हुदैफा बिन यमान ने कहा, मुंदु कम तुसल्ली हाकदा, कितने अरसे से ऐसे नमाज पढ़ रहा है? कहा 40 बरस हो गए ऐसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। हजरत हुदैफा बिन यमान कह रहे हैं, कोई मौलवी नहीं कह रहा। फिर मेरी बात याद रख, तूने 40 साल में एक भी नमाज को अदा नहीं किया। अगर तू इस हालत में फौत हो गया तो गैर इस्लाम पर फौत होगा। उसके अंदर भी यही कमी थी कि उसके अंदर एतदाल की सुन्नत मौजूद नहीं थी। कितने साल की नमाजें? 40 साल की नमाजें एतदाल के बगैर पढ़ी। साहबी रसूल क्या कह रहे हैं? तूने एक भी नमाज नहीं पढ़ी। उलमा बैठे हैं, दूसरी तरफ हदीस रसूल क्या है? जिसने वुदू किया कैसा? जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और कितनी रकतें पढ़ी? सिर्फ 2। कितने साल? 40 साल नहीं, 1 साल नहीं, 1 दिन नहीं, सिर्फ कितनी रकतें पढ़ी? 2 रकतें पढ़ी। किस तरह पढ़ी? जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। तो गोया ऐसे हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। रसूलुल्लाह के मुताबिक अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, और अगर रसूलुल्लाह के तरीके के बगैर नेकी का अमल कर लिया जाएगा तो वो अमल बर्बाद हो जाएगा। मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। ये वो लोग कहते हैं, ये जी पैंट शर्ट, ये जी जलसे जुलूस, ये जी फलां चीज, ये जी हवाई जहाज, ये जी घड़ी, ये भी तो नहीं है। और मेरे भाइयों, ये बात दीन के लिए है। दीन के अंदर जो बंदा नई बात शामिल करे सवाब की नीयत समझ कर, चाहे उसकी नीयत जितनी मर्जी खालस क्यों ना हो, जितनी मर्जी खालस क्यों ना हो, दीन के अंदर इजाफा करे तो गोया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में समझता है कि आपने हमें ये फजीलत तो नहीं बताई, लेकिन मैंने ये फजीलत बना ली है। और ये बात भी इमाम मालिक ने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझा दी। आपके पास एक शख्स आया, बड़ा लंबा वाक़या मुख्तसर करके आपके सामने रखता हूँ, और आके कहने लगा, मैं इहराम की जो नीयत है उम्रे की मस्जिद नबवी से करना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी से क्यों करना चाहता है? जुल हुलैफा से जाके कर, वहाँ से रसूलुल्लाह ने नीयत की थी। बेर अली जिसको कहते हैं, उधर जा, उधर से नीयत कर। नहीं, मस्जिद नबवी के फ़ज़ाइल गिनवाना शुरू किए। यहाँ पे एक नमाज 1000 के बराबर, यहाँ रोज़ा तुम मेरे यादिल जन्ना, ये रसूलुल्लाह की मस्जिद, ये आखिरी मस्जिद, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, यहाँ पे ताउन नहीं आ सकता, यहाँ पे दज्जाल नहीं आ सकता। तो हजरत इमाम मालिक ने उसको ये बात कही थी, ऐ शख्स तू फितने में मुब्तला हो गया क्योंकि तूने ये अकीदा बना लिया कि जिस फजीलत का रसूलुल्लाह को इल्म नहीं था वो तुझे इल्म हो गई। चला जा, ज़िल हलेफा से जाके इहराम बांध, यहाँ से बांधेगा तो तेरी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। वो 3 सहाबियों का वाकया भूल गए। अगर एक बंदा, मुख्तसर आपके सामने बात करता हूँ, अगर एक बंदा आज रोज़ा रखे, कल भी रखे, परसों भी रखे, जैसे एक साहबी ने कह दिया था मैं सारा साल ही रोज़ा रखूँगा, क्या वो पूरा साल जो रोज़ा रखेगा वो रोज़े कबूल होंगे कि मुस्तरद होंगे? मुस्तरद होंगे। अल्लाह का शुक्र है आपको पता है।
वो रोजे मुस्तरद होंगे? रोजा तो साबित है, नफली रोजा रखना जायज है, हरज क्या है? अगर एक बंदा पूरा साल रोजा रखे उसके रोजे कबूल नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी को कहा था मैं पीर का और जुमेरात का रोजा रखता हूँ और बाकी दिन नहीं रखता, तू डर जा, मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ, मैं सबसे मुत्तकी इंसान हूँ। फमन रागिब अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से इराद करेगा वो मेरी उम्मत में से ही नहीं। साहबी रसूल को कह रहे हैं जो पूरा साल रोजा रखने की नीयत करें। और दूसरी तरफ हदीस क्या है कि जो सिर्फ कितने रोजे रखे? 3, उसको कितने रोजों का सवाब मिलेगा? पूरे माह का। अगर हर माह 3 रोजे रखता है तो क्या सवाब है? पूरे माह का। 30 रोजे रखेगा, 36 रोजे रखेगा, 12 माह में अगर 36 रोजे रखता है तो पूरे साल का अजर और सवाब मिल गया। ये क्या कुलिया? क्योंकि ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और अगर पूरा साल रोजा रखा तो एक भी रोजा कबूल नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, ये मनहज सलीम तो हमने अपना लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आला है, बात आला है, लेकिन एक शिकवा आपसे भी करना है। वो क्या है? हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद का इमाम तो मानना है, रसूलुल्लाह को बाजार का इमाम नहीं मानना। बाजार में रिश्वत चलनी चाहिए, बाजार में नापतोल में कमी होनी चाहिए, बाजार के अंदर सूदी लेन देन होना चाहिए, बाजार के अंदर मेरी मनमानी हो, मस्जिद के अंदर सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर हो, लेकिन बाजार की जो मईशत है वो रसूलुल्लाह के मुताबिक ना हो। ये मनहज इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। रसूलुल्लाह मस्जिद के इमाम है, मस्जिद के इमाम है, सब मानते हैं ना, लेकिन रियासत के इमाम नहीं है वो। सुभान अल्लाह। रियासत का इमाम कौन है? रियासत का इमाम चोर होना चाहिए, लुटेरा होना चाहिए, शराबी होना चाहिए, जानी होना चाहिए। आपको ये किसने मुगालता डाल दिया? ये आपको किसी ने मुगालता डाला। और पाकिस्तान को फकत इसलिए बनाया गया था कि एक इस्लाम के नारे के ऊपर हमने इस वतन को हासिल किया कि इस्लाम की तजर्बा गाह बनेगी, इस्लामी निज़ाम आएगा, इस्लाम को नाफिज किया जाएगा, रियासत मदीना बनेगी। लेकिन आपको सियासतदानों ने किस काम में उलझा दिया? सड़कों के ऊपर। सड़कें पक्की होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, एतराज नहीं है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटियां बनाना, अगर रोडें बनाना पाकिस्तान बनाने का मकसद था तो फिर बताइए हमने हिंदुस्तान से अलहदगी को इख्तियार क्यों किया? अगर ये मकसद था तो आज हिंदुस्तान हमसे आगे चला गया। हमने ये वतन कलमा तैयबा के नाम पे लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर लिया था। मौलवी साहब, आप मस्जिद के मिंबर के ऊपर सियासी गुफ्तगू ना करें। ये कितना अजीबो गरीब फलसफा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के इमाम हैं, मौलवी जो है, उलमा जो हैं, वो मिंबरे रसूल के वारिस हैं, लेकिन तख्ते रसूल के वारिस नहीं है, खिलाफत रसूल के वारिस नहीं है। तख्ते रसूल का वारिस चोर, लुटेरा, शराबी, जानी भी हो, आपको कबूल है। मस्जिद के मिंबर के ऊपर आप चाहते हैं कि ईमानदार खड़ा हो ना, ये भी अच्छी बात है कि अभी आप कम से कम मिंबर को चाहते हैं ईमानदार हो, मिंबर का जो मौलवी है वो शराबी ना हो, वो जानी ना हो। लेकिन अल्लाह की कसम आपको ये मुगालता है। यही अकीदे के अंदर अकामत दीन का जो फलसफा है आज इसीलिए जमीन बोझ हो चुका। आप ये समझते हैं दीन सिर्फ मस्जिदों में अल्लाहू के नारे लगाना है, ये मस्जिदों में सुभान अल्लाह कहना या अल्लाह अकबर के विर्द करना है। आप मस्जिदों में सारा सारा दिन इबादत करते रहे, अल्लाहू अल्लाहू की तस्बीहां निकालते रहे, किसी की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप कहेंगे ये दीन मस्जिदों से निकल के मुआशरे में आ जाए, रियासत में आ जाए, सियासत में आ जाए, अदालत में आ जाए, बाजार में आ जाए, तो सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं, अमेरिका और यूरोप तक के साम्राज्य जो कुव्वतें हैं वो भी आपके खिलाफ डंडा लेके खड़ी हो जाए। क्यों? उनको मस्जिद के दीन से खतरा नहीं है। अल्लाह की कसम मस्जिद के दीन से खतरा नहीं है। उस दीन से खतरा है जो रियासत में आ जाए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अला दीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदों में इबादत के लिए आए थे, हाँ इबादत करवाने के लिए भी आए थे, लेकिन आप अपने मिंबर का जिसको वारिस बना के गए हैं उसी को रियासत का, उसी को सियासत का वारिस बना के गए हैं। ईमानदारी से बतलाइए,
ایمانداری سے. کیا حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ ریاست کے امام حضرت ابو بکر تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر ریاست کے امام تھے کہ نہیں؟ حضرت عثمان ریاست کے امام تھے کہ نہیں؟ ریاست کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں. گویا رسول اللہ کا منہج یہ ہے، ہمارے اسلاف کا منہج یہ ہے کہ ریاست کا امام بھی، سیاست کا امام بھی وہ بن سکتا ہے جو 5 وقت کی نماز باجماعت کروا سکے، جو خطبہ جمعہ پڑھا سکے. آپ ایک عام مولوی کو تو مسجد کے مقتدیوں سے آگے کھڑا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء دین اور طلباء دین ان چور اور لٹیرے سیاستدانوں کے پیچھے چلے. علماء اور دین کے طلباء رہنما بننے کے لیے آئے ہیں، مقتدا بننے کے لیے آئے ہیں، پیشوا اور آگے چلنے کے لیے آئے ہیں، آگے چلنے کے لیے آئے ہیں. کسی لٹیرے جگیردار وڈیرے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے. ہم کیا ہیں؟ ہم نے سمیت اپنے بات کرتا ہوں، اپنے مسلک کے سمیت بات کرتا ہوں. آج ہم خاص طور پہ میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں الحمدللہ توحید پرستوں کا ایک ضلع ہے، لاکھوں کی تعداد میں. میں ابھی دیوبند اور بریلوی بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، جو اسلام پسند ہے ان کی بات نہیں کر رہا. صرف آپ اہل حدیث یہاں پہ لاکھوں میں ہیں. پورے ملک کے اندر آپ اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر، دین پسندی کی بنیاد کے اوپر، اسلام پسندی کی بنیاد کے اوپر ایک حلقہ نہیں جیت سکتے. ایک حلقہ تو بڑی دور کی بات ہے. ایم پی اے نہیں جیت سکتے، ایم پی اے تو بڑی دور کی بات ہے. ایک یونین کونسل کا چیئرمین نہیں جیت سکتے. وجہ آپ اور میں مجرم ہیں. آپ نے کہا مولوی ممبر رسول پہ سیاست کر رہا ہے. سبحان اللہ. سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے جب وہ جاتے تھے ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا اور وہ ان کا سیاسی وارث بھی ہوا کرتا تھا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو وارث ہوں گے یہ صرف ممبر رسول کے وارث ہوں گے، تخت رسول کے وارث نہیں ہوں گے. آپ کو یہ دھوکہ اور مغالطہ ایسا ڈالا گیا. آج ماشاءاللہ اہل حدیث سارے کے سارے کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے. آج جو باقی بچے ہیں وہ پیپل پارٹی میں ہیں. اور ان جماعتوں کو ووٹ دو. 75 برس گزر چکے ہیں. ہر جماعت کو آپ نے ازما لیا، اسلام کو نہیں ازمایا. جس کی بنیاد پہ یہ وطن بنا تھا اس کو آپ نے موقع نہیں دیا. کس کو ووٹ دینا؟ نون لیگ کو. کس کو ووٹ دینا؟ پی ٹی آئی کو. 2 ووٹ. قاری صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ لیجئے. ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہو چکا. ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے کس نے منظور کیا؟ کچھ کہتے ہیں جی نون نے کیا، کچھ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایاز صادق نے اس بل کو پیش کرنے کی اجازت دی، نوید قمر نے پیش کیا، شیری مزاری اس کی سپوکس مین ہے. تینوں بڑی لبرل سیکولر پارٹیاں جو ہیں انہوں نے یہ بل منظور کیا. اب آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، آپ نے جو ووٹ نون کو دیا ہے، جو پی ٹی آئی کو دیا ہے، آپ اس گناہ میں علماء سے فتویٰ بھی لے لیجئے، آپ اس گناہ میں شامل ہیں کہ نہیں؟ او اللہ کے لیے ڈر جاؤ. اللہ کے لیے اسلام کو، اسلام پسندوں کو، اپنے آپ کو مضبوط کرو. جو مذہبی جماعت ہوتی ہے، مذہبی جماعت کا کردار کیا ہے؟ علامہ شہید کی اگر آپ افکار و نظریات پڑھتے ہوتے تو آج ہم اتنا منہج سلیم سے ہٹ نہ جاتے. علامہ صاحب نے کہا تھا نہ میں اقتدار کا حریص ہوں، نہ اقتدار کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کو آنا نہیں چاہیے، نہ حریص ہوں اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث اقتدار میں آئیں ہی نہ، بلکہ میں مذہبی جماعتوں کو ایک محتسب کے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں مثال دے رہے ہیں، ہمارے پاس حلقے نہیں ہیں، ہم حلقے نہیں بنا رہے تو ساری زندگی 75 برس گزر گیا، اب بھی نہیں بنانے. آج ہی محنت شروع کیجئے. جب تک نہیں بنتے تب تک لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ مل جائیں، آپ کے پاس حلقہ ہو یا نہ ہو، آپ متحد ہو جائیں، آپ افرادی قوت مہیا کریں، آپ ایک پریشر گروپ بن جائیں. مذہبی جماعتیں محتسب ہوتی ہیں. کس طرح؟ اس کی کیا مثال ہے؟ یہ کنگن پور کا علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی کمپنی آتی ہے، ایریل ہے، مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی کمپنی آتی ہے، وہ فحاشی پر مبنی بینرز لگا دیتی ہے، خواتین کی اخلاق باختہ پوسٹر لگاتی ہے. آپ ایم این اے نہیں ہیں، آپ ایم پی اے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں.
آپ کے پاس یونین کونسل کی سیٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس ایسی سٹریٹ پاور تو ہونی چاہیے، ایسے نوجوان تو ہونے چاہیے کہ جو اسلام کے خلاف کوئی بھی عمل ہو اس کے خلاف سڑک کے اوپر پرامن اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا سکے۔ اللہ کی قسم اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ متحد ہو جائے، بکھرے ہوئے ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے۔ بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آپ کے سامنے بطور مثال رکھتا ہوں۔ 20 کیس ہیں، آج ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہوا، مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، تھی نا، تھی، اور جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کی قسم آپ احتجاج کریں، ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو منظور کر سکے۔ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ بھی نہ ہو آپ مؤثر احتجاج کر کے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ جمخانہ کلب کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، وہاں پہ پگڑی کے ساتھ داخلے کے اوپر پابندی کو لگایا گیا۔ اس شخص نے، اس بھائی نے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ علامہ صاحب بڑی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ، کہ انہوں نے کہا کہ جمخانہ کا پروٹوکول ہے کہ پگڑی کے بغیر آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے اندر داخل ہونے کی بجائے اپنے سر کے اوپر سنت رسول کو سجانا مناسب سمجھا اور میں جمخانے سے واپس آ گیا۔ ہم نے اس کے خلاف احتجاج کی کال دی، اور آپ کو پتہ ہے جمخانے کے جو معاملات ہیں بڑے اوپر اداروں سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، میں کہا ہمیں احتجاج کا حق ہے، ہم آپ کے جمخانے کے باہر 1000 نوجوانوں کے سروں کے اوپر پگڑی رکھ کے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ یقین مانیے صرف اس مذاکرات اور اعلان کے بعد انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی، اور آج جمخانے کے اندر پگڑی سمیت آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا سیٹ ہونا ضروری ہوتی ہے؟ سیٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہاں سیٹوں کے لیے، حلقے بنانے کے لیے یہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے، بہت سے لوگ خامخواہ اشکالات اٹھاتے ہیں، اور میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ یہ منہج کے خلاف جو باتیں ہیں کہ ساری زندگی سیکولر پارٹیز کی، لبرل پارٹیز کی نوکری اور چاکری کرو، چوروں اور لٹیروں کو اپنا حاکم بناؤ، ان کو ووٹ بھی دو، ان کو نوٹ بھی دو، ان کی سپورٹ بھی کرو، پھر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے یہ آپ کے اوپر پرچے بھی کٹوائیں، اور خود ہی پرچے کٹوانے کے بعد آپ کو رہا بھی کروائیں، اور آپ ان کی بلے بلے کرتے رہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے، اسلام پسندوں کو متحد ہونا چاہیے، ایک قوت و طاقت، ایک سٹریٹ پاور، آپ سب کو اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے، علامہ شہید کے اس خواب کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے جو انہوں نے ضیاء الحق کو کہا تھا، جا میری اسمبلی میں 1 سیٹ موجود نہیں ہے لیکن خلاف شریعت، اگر تو کوئی شریعت بل پاس کر سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے تو پاس کر کے دکھا دے۔ آپ خلاف اسلام بلوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، اگر ٹرانسجنڈر بل کے خلاف ہمیں دھرنا دینا پڑا اس دبال روڈ کے اوپر ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ختم نبوت کی دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، دفاع صحابہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، دفاع حرمین شریفین کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔